اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248۔ حضرت طالوت کے من جانب اللہ بادشاہ اور امیر ہونے کی علامت۔ وقال لهم نبیہم، اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکی ہی، کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا، یعنی تمہارے عمل دخل کے بغیر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان اور سکون کا سامان ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد چھوڑ گئی تھی۔ تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آ رہا تھا جس میں تبرکات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے، اور انبیاء بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے تھے، اللہ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب جالوت ان پر غالب آیا تو یہ صندوق بھی وہ ساتھ لے گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا واپس پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے تھے وہیں بلا اور مصیبت آ جاتی۔ 5 شہر ویران ہو گئے۔ ناچار اور مجبور ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور طالوت نے جالوت کے مقابلے میں فوج کشی کی۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو، یعنی اگر طالوت کی امارت پر یقین کرنا چاہو تو یہ تابوت تمہارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اس صندوق کو دیکھ کر بنی اسرائیل خوش بھی ہوئے، اور طالوت کی بادشاہی کے لیے من جانب اللہ نشانی سمجھ کر ان کے امیر ہونے کا بھی اقرار کر لیا، اور بہت سے آدمی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، نافرمانی ذلت کی واضح دلیل ہے۔ آیت میں بیان کیا گیا کہ تابوت بنی اسرائیل سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے چھین لیا گیا تھا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اس پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ نافرمانی اور گناہوں کی کثرت ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، اور یہ بالکل واضح دلیل ہے۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کے تبرکات سے برکت حاصل کرنے کا حکم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کے آثار سے تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا جائز ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان میں بھی برکت آ جاتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آیت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہتمام سے قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔